السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا اسلامیت کا ٹاپک ہے وہ ہے احادیث پہ۔ تو ہم حدیث نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الاستغفار۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہمیں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، دو باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی حدیث کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، اور جبکہ دوسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ سب سے فضیلت والی دعا استغفار ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں حدیث کے پہلے حصے کی جانب۔ کلمہ لا الہ الا اللہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو کہ ایک کافر اور مومن کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو اس کلمے کو ماننے والا مومن ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو توحید دین کی بنیاد ہے کہ اس کے بغیر تمام اعمال اور نیکیاں بیکار ہیں۔ تو توحید کو اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور اس کے بغیر کوئی عبادت، کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کلمہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے اس توحید کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا ہے۔ تو یہی وہ عہد ہے جو ہر نبی اور ہر پیغمبر سے لیا گیا تھا اور عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کے کلمات جو ہیں وہ اللہ کا ذکر ہیں۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے بچانے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو یہی وہ کلمات آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث ہیں۔ اللہ کی تسبیح اور تحمید دنیا اور آخرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلانے کا باعث ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کے دوسرے حصے کی جانب۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے فضیلت والی دعا استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو اس حدیث کے دوسرے حصے میں استغفار کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے کہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ تو دعا سے کیا ہوتا ہے؟ بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ انسانوں میں انبیاء اور پیغمبروں اور فرشتوں کے علاوہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ یا کوئی بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہ اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے اور سچے دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے بے حد خوش ہوتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، اور یہی سچی توبہ کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حدیث کی جانب۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے لغوی معنی کیا ہیں۔ علم کے لغوی معنی ہیں جاننا۔ تو شریعت میں علم یہ ہے، علم وہ نور اور صفت ہے جس کے ذریعے چیزیں خوب روشن اور واضح ہو جاتی ہیں۔ تو حقیقی علم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کی معرفت حاصل ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسانوں اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں، یعنی کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ تو علم سے مراد قرآن، حدیث، فقہ مطلب اسلامی قانون کا علم جو کہ فرض ہے۔ اسی علم کو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا تھا، اور یہی آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ دینی علوم، یہ تو دینی علوم ہوگا۔ دینی علوم کے علاوہ کچھ فنی علوم بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ مثلاً سائنس، ریاضی، انجینئرنگ، ڈاکٹری یا جنگ لڑنے کا علم وغیرہ، ان کو بھی سیکھنا کبھی کبھی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں جدید علوم سیکھنا تاکہ مسلمان ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہو جائیں بہت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم میرا ہتھیار ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے کسی غیر قوم کی زبان سیکھی وہ اس کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ تو آج کی زبان ٹیکنالوجی اور سائنس کی زبان ہے، اور جو بھی تجارت تو زراعت وغیرہ میں ان سے استفادہ حاصل کرے گا یقیناً وہ ترقی کرے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں جدید علوم اور ہنر حاصل کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو پہلی وحی میں جو آیات نازل ہوئی تھیں وہ بھی پڑھنے، لکھنے اور سیکھنے سے ہی متعلق تھیں۔ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات نازل فرمائی تھیں،
جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، اور آپ قرآن پڑھا کیجئے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، اس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے، جس نے انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دے دی جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم نے علم کی فضیلت اور اس کے مرتبے کی بلندی کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اہل علم کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی گواہی ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اور فرشتوں اور اہل علم کی بھی گواہی یہی ہے، اور وہ عدل سے انتظام رکھنے والا معبود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بہترین تعلیم دینے والے اور سب سے اچھی تربیت کرنے والے تھے۔ آپ صحابہ کرام کو تعلیم دیتے اور انہیں لوگوں کا معلم بننے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور بعد کی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی تیار کرتے تھے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے حدیث کی جانب۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کس چیز کو بیان کرنے کی یہاں کوشش کی گئی ہے؟ کیا ظاہر ہوتا ہے ہمیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس میں زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن علم الہی کا خزانہ ہونے کے ساتھ بے مثل بھی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تلاوت کی بہترین صورت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، لیکن تلاوت اور قرآن پڑھنے کی فضیلتوں اور برکتوں سے وہ بھی محروم نہیں ہوگا جو صرف قرأت کرتا ہے یا جو صرف تلاوت کرتا ہے۔ آخری حج کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص تاکید فرمائی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو تم گمراہ نہ ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور میری سنت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یہ قرآن سب سیدھے راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو ایک سچا مومن دین کی روشنی اور رات کی تاریکی میں قرآن میں غور و فکر کرنے اور اس کی تلاوت کرتے رہنے کا عادی ہوتا ہے۔ تو قرآن انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو مسلمان جب تنہائی میں اللہ سے ملتا ہے، اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تلاوت قرآن اور تفکر قرآن ایک عظیم عبادت ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہی کا نتیجہ تھا کہ اہل عرب جو دنیا کی سب سے زیادہ غیر مہذب اور غیر شائستہ قوم تھی، دنیا کی سب سے زیادہ مہذب اور شائستہ قوم بن گئی۔ تو یہ تھی آج کی احادیث کا ٹاپک۔ امید ہے آپ سب کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔